اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ والا کون ہے؟ یوں تو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، یہ مخلوق اللہ کی ہے، یہ تمام جہان اللہ کا ہے، یہ چرند پرند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پانی، یہ ہوا، یہ فضا، یہ بحر، یہ بر، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تخلیق ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے، یہ سب اللہ کے ہیں، بندے بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ کے بندے تو ہیں، اللہ نے تو بندوں کو اپنا کہا ہوا بھی ہے، اور اپنا کہنے کے بعد ان کے لیے اپنی رحمتوں کے، اپنے کرم کے، اپنے انعامات کے، اپنی مہربانی کے، اپنی عطا کے تمام دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ لیکن بندوں میں سے کون ایسا ہے جس نے رب کو اپنا لیا ہے؟ جس نے رب کو اپنایا ہے وہی اللہ والا ہے، جس نے رب کو اپنایا نہیں وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ جس کو اپنایا وہ اس کا ہے۔ قیامت کے روز ہر کسی کے سامنے وہ بندہ پیش ہوگا جس کی اس نے پیروی کی، جس کو اس نے خدا بنایا۔ کسی نے نفس کو خدا بنایا، کسی نے بندے کو خدا بنایا، کسی نے پتھر کو خدا بنایا، کسی نے آگ کو، کسی نے اپنی مرضی کو خدا بنایا، کسی نے اپنی انا کو خدا بنایا۔ جس نے جس کی پیروی کی، قیامت کے روز وہ اس کے سامنے روبرو ایک شکل کے سامنے لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا جس کی تو نے پوجا کی وہ کیا ہے اور رب کیا ہے، اب بتا، اب معاملہ تیرے سامنے ہے۔ تو اللہ والا تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے رستے پہ ڈال دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ڈال دیا، جس نے اپنے آپ کو اس کے حبیب کی محبت میں ڈال دیا، جس نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے دن کو، اپنے رات کو، اپنے کلام کو، اپنے ہر معاملے کو اللہ اور اس کے حبیب کے طریقے کے مطابق ڈھال دیا۔ ان کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس نے اپنی نسبت جوڑی۔ بندے نے اپنی نسبت جب اللہ اور اللہ کے حبیب سے جوڑی تو بندہ ان کا ہو گیا، بندہ ان کا ہو گیا۔ پھر وہ بندہ اللہ والا، اگر اس کے اندر غصہ ہے تو یہ شیطان کی خصلت ہے، وہ پھر شیطان کا بندہ ہے۔ اس کے اندر کینہ ہے تو یہ شیطان کی خصلت ہے، وہ شیطان والا ہے۔ اس کے اندر عناد ہے، اس کے اندر دشمنی ہے، اس کے اندر منافقت ہے، اس کے اندر اور بہت ساری برائیاں ہیں، اس کے اندر نفس کی پرستش ہے، اس کے اندر خواہشات کے دربار لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ابلیس کی، شیطان کی ہیں۔ ان کے پیروی میں بندہ اس کا ہی کہلائے گا جس کی نسبت اس نے اپنائی ہوئی ہے۔ یہ جس پیروی میں لگا ہوا ہے یہ پھر اسی کا بندہ ہے، یہ جس کی پیروی میں لگا ہوا ہے یہ پھر اسی کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ تو صرف وہ ہے جو اللہ کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی اگر پوری طرح سے پیروی نہیں بھی کر پاتا تو کم از کم اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے اپنا رابطہ اور اپنا واسطہ اور اپنا معاملہ درست کر لیا ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرو، اللہ کی وصف آپ کے اندر آئے گی، اللہ کا رنگ آپ کے اوپر آئے گا، آپ اللہ والے بن جاؤ گے۔ اللہ کے اوصاف کو آپ پہلے پڑھو، 99 نام آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید کھولیں گے تو قرآن مجید کھولنے سے پہلے ہر کمپنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام قرآن مجید کی ابتدا میں اس کا پہلا گتا پلٹتے ہی آپ کو 99 نام ملیں گے۔ ابتدا میں 99 نام اللہ کے ملیں گے، اسی طرح آخر سے 99 نام آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملیں گے۔ آقا کی اوصاف بھی آپ کے سامنے ہیں، اللہ کے اوصاف بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ان اوصاف کو آپ بندوں سے تولو، اللہ کے اوصاف کو بندوں کے ساتھ تولو۔ اللہ اگر قہار ہے تو تمہارے نفس کے اوپر اس کا قہر پڑتا ہے، اللہ اگر جبار ہے تو اس کا تمہارے نفس کے اوپر یہ جلال گرتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کے جلالی اسما کا جلال آپ کے نفس پہ گرتا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو جھکانے کے لیے، آپ کے لیے اس کے جمالیاتی اسما جو ہے وہ ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے جمالیاتی اسما ہیں، اور جلالیاتی اسماء جلالیہ وہ انسان کے نفس کو مارنے کے لیے ہیں۔ اب اللہ کے جلالی اسماء کو اپناتے ہوئے اپنے نفس کو مارنا شروع کر دو، اللہ کے حبیب کے جلالی اسماء اپناتے ہوئے اپنے نفس کو اور اپنے خواہشات کو قابو کرنا شروع کر دو، اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے حبیب کے جمالیاتی اسماء کی صفات کو اپناتے ہوئے اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات اپنانا شروع کر دو۔ جن کی اوصاف اپناؤ گے ان کا کہلاؤ گے، اللہ کے اوصاف اپناؤ گے اللہ کے بندے کہلاؤ گے۔ تو جو جس کی صفات اور جس کی اوصاف اپنائے گا وہ اسی کا بندہ ہوگا۔ اللہ والا تو بس وہ ہے جس نے اللہ کی اوصاف اپنائی ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ درست کر لیا ہے، وہی اللہ والا ہے۔